آڈیو کلپ نمبر 59 انشاءاللہ عز و جل اس آڈیو کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 سے لے کر 177 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: کی سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ فی الکتاب، کتاب میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کتاب سے مراد قرآن شریف ہے یا توریت شریف۔ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد ہوگا نہ ماننا، اور دوسری صورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہ مانتے تھے اور توریت کو ماننے کے دعوے دار تھے، مگر صحیح طور پر نہ مانتے تھے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کتاب سے قرآن ہی مراد ہوگا، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو اور بعض کہانت کہا کرتے تھے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ: اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ کتاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلا فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے، یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کمتر نہ سمجھے، یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کمتر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے۔
اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر نیک اعمال کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں۔ ایمان میں سب سے اول اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ من آمنا، جو ایمان لائے۔ آیت کے اس حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے 6 اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، نمبر 3 نماز قائم کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، نمبر 5 عہد پورا کرنا، نمبر 6 مصیبت سختی اور جہاد میں صبر کرنا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے اس حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا کہ فرض نمازیں ان کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس کے بال میں جو زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد پورا کرنے والے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں نیکی کے 5ویں طریقے کا بیان ہے، اور اس آیت میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا اپنے شیخ سے، یا نکاح کے وقت بیوی سے، یا کسی اور سے، جیسے حکمرانوں کے وعدے عوام سے، بشرطے کہ جائز وعدے ہوں۔ ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی حاجت نہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے اس حصے میں نیکی کے 6 طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں صبر کے چند مقامات بیان ہوئے، ان کے علاوہ بھی صبر کے بہت سے مقامات ہیں۔ نیز صبر کے فضائل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے تحت گزر چکے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔